بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہمارے مدرسہ بالغان کے اسلامی بھائی ہیں جو عشاء کے بعد لگتا ہے ماشاءاللہ پابندی سے تشریف لاتے ہیں، اور کبھی بعض اوقات چھٹی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے طالب بھائی ہیں ماشاءاللہ، دن بھر اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں اور عشاء کے بعد ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اور ابھی ماشاءاللہ قرآن پاک ویسے ختم ہو چکا ہے، ایک مرتبہ قرآن پاک ماشاءاللہ کمپلیٹ پڑھ چکے ہیں، اور پھر انہوں نے مدنی قاعدہ وہ بھی مکمل انہوں نے ماشاءاللہ پڑھ لیا ہے، اب دوبارہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے نعمان بھائی ہیں ماشاءاللہ، نعمان بھائی بھی ماشاءاللہ انہوں نے مدنی قاعدہ بھی ختم کیا ہے، اور اس کے بعد اب ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بالکل پابندی سے نعمان بھائی ماشاءاللہ اور عرصے سے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اور ابھی ماشاءاللہ ان کا تیسرا پارہ چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے۔ اور یہ ان کا مدنی منہ ہے، ان کا نام کیا ہے؟ حسن رضا۔ منع کا نام حسن رضا۔ یہ بھی ماشاءاللہ آتے ہیں لیکن کبھی کبھی آتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ایک دن پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ بیچ والے ہمارے اعجاز بھائی ہیں ماشاءاللہ، ان کا بھی اماں پارہ چل رہا ہے ماشاءاللہ، اور یہ بھی ماشاءاللہ جذبے والے اسلامی بھائی ہیں۔ اور ان کے ساتھ مصطفیٰ بھائی ہیں، یہ ماشاءاللہ درس نظامی بھی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بھی تجوید اور مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ منع کا نام حسن رضا ہے۔ حسن کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسان۔ یہ بھی ماشاءاللہ قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں۔ جی نعمان بھائی آپ سوال کریں گے؟ میں جیسے سوال یہ ہے کہ میں جیسے انا تینا کی صورت پڑھ لی، اس کے بعد جیسے قل اعوذ برب الفلق پڑھ لی، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لی، اس کا کیا سجدہ سب ہوگا؟ سوال دوبارہ کریں۔ جیسے انا تینا صورت پڑھ لی، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لی، تو پہلے کیا پڑھی؟ انا تینا، ٹھیک ہے، پھر ایک بڑی صورت پڑھ لی اینڈ کی، جسے انا تینا پڑھ لی، اور اس کے بعد پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھ لی، تو سجدہ سب ہوگا یا نہیں؟ ایک ہی رکعت میں؟ دوسری پہلی رکعت میں انا تینا پڑھ لی، ہاں، دوسری میں یعنی پہلی رکعت میں جو ہے وہ چھوٹی صورت پڑھ لی، اور اس سے اگلی رکعت کے اندر اس سے بڑی صورت پڑھ لی۔ اس صورت میں سجدہ صاحب نہیں ہوتا، مگر اتنا گیپ، وہ گیپ تو یعنی دو یا دو سے زیادہ صورتیں چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگلی رکعت کے اندر، لیکن پھر وہ تو ٹھیک کیا آپ نے، ٹھیک ہے، لیکن یعنی پہلے میں انا اعطیناک کل کوثر پڑھی، اور اگلی کے اندر کون سی پڑھی آپ نے؟ قل اعوذ برب الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق، تو گیپ تو آ گیا، لیکن قل اعوذ برب الفلق یہ بڑی ہے، تو اگلی رکعت کے اندر اتنی برابر کی یا اس سے چھوٹی صورت پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے چھوٹی صورت پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے بڑی صورت پڑھ دی، تو اس وجہ سے اب مطلب سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا اس صورت میں۔ جی بس یہ احتیاط کرنی ہے کہ جتنی صورت پہلی رکعت کے اندر جو پڑھی ہے، تو اگلی رکعت کے اندر اس سے آگے والی پڑھنی ہے، اور اس سے برابر کی اس سے چھوٹی پڑھنی ہے، اس چیز کا خیال کریں، ٹھیک ہے۔ جی آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے؟ اعجاز بھائی، مصطفیٰ بھائی، آواز سے سوال کریں تھوڑا۔ جی نماز ہو جائے گی، کیونکہ درود شریف پڑھنا یہ سنت ہے، اور دعا پڑھنا یہ بھی سنت ہے، تو سنت چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن جو آپ ان میں سے جو سنت مؤکدہ ہیں ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدھ بار چھوٹ جائے تو پھر گناہ نہیں ہوتا، لیکن بار بار اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لے تو انسان پھر گناہ گار ہوتا ہے، تو اس چیز کا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز ہو جائے گی بھولے البتہ، بھٹکے سے اگر ہے تو وہ معاف ہے، ہاں بھولے بھٹکے سے ماریں گے جی، وہی اگر بھولے سے رہ گئی تو پھر تو وہ یعنی کچھ سجدہ صاحب بھی نہیں ہے، ان درود شریف چھوڑنے کے اوپر سجدہ صاحب بھی نہیں اور گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر چھوڑے گا تو پھر اگر عادت بنا لے گا تو پھر اگر جو سنت مؤکدہ چیز ہے اس کو چھوڑ گا تو پھر انسان گناہ گار ہوگا، اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ فرض نماز کے بعد آپ مثال کے طور پہ دو فرض کی رکعتیں ہو چکی ہیں، اب دو رکعتیں فرض کی باقی رہتی ہیں، اور جو مقتدی ہے، جو پیچھے جو امام کے پیچھے مقتدی ہے جس کی دو رکعتیں رہ چکی ہیں، وہ کس طرح سے لوٹائے گا واپسی دو رکعتیں نماز عشاء کی؟ عشاء کی مثلاً پہلی اور دوسری چھوٹ گئی ہیں، تیسری اور چوتھی میں شامل ہوا ہے، تیسری اور چوتھی میں شامل ہوا۔ اب جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو کھڑا ہوگا، اب کھڑے ہونے کے بعد بالکل آسان طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے
پہلی رکعت سے شروع کرنا ہے، یعنی پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ سورت بھی ملاتے ہیں، تو کھڑے ہوتے ہی سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ سورت بھی ملائے گا۔ اس سے اگلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ میں سورت بھی ملائے گا، اور پھر آخر کے اندر وہ تشہد وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دے گا۔ ہاں ثنا پڑھنے کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر شامل ہوتے ہی اس نے ثنا پڑھ لی تھی، یعنی تیسری اور چوتھی میں تیسری میں شامل ہو گیا تو تیسری میں قرات نہیں ہو رہی ہوتی، تو اب اگر وہ قیام کے اندر شامل ہو چکا اور قرات بلند آواز سے نہیں ہو رہی تھی، تو اب اس نے ثنا پڑھ لی تھی، تو اب جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو یہ شخص کھڑا ہوگا تو پھر ثنا نہیں پڑھے گا اگر پہلے پڑھ لی تھی۔ اگر پہلے پڑھ لی تھی تیسری میں شامل ہوتے ہی پڑھ لیے تو پھر یہاں پر ثنا نہیں پڑھے گا، ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور ساتھ میں سورت ملائے گا، اس طرح سے اپنی نماز کو کمپلیٹ کرے گا۔ جی سنت معقدہ اور غیر معقدہ کا طریقہ یہ پہلے بھی شاید اس کی ویڈیو بھی بنائی تھی، مختصر عرض کر دیتے ہیں۔ صرف دو فرق ہیں سنت معقدہ اور غیر معقدہ کے اندر۔ پہلا فرق یہ ہے کہ سنت غیر معقدہ کے جب قاعدہ اولیٰ میں بیٹھتے ہیں تو اس میں التحیات عبدہ و رسولہ یہ پڑھنے کے بعد آگے درود بھی پڑھنا ہے، درود ابراہیم، اور اس کے بعد دعا بھی پڑھنی ہے۔ سلام نہیں پھیریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، تو جیسے ہی کھڑے ہوں گے پھر تیسری رکعت ثنا سے شروع کریں گے، ثنا سے شروع کریں گے اور پھر بقیہ نماز جیسے عام روٹین میں پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں گے۔ یہ سنت غیر معقدہ کا۔ اور سنت معقدہ میں جب قاعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے تو تشہد عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ وغیرہ شروع کر دیں گے۔ مدنی منع سنت معقدہ غیر معقدہ صرف عصر سے پہلے والی 4 سنتیں اور عشاء سے پہلے والی 4 سنتیں جو یہ غیر معقدہ ہیں، بقیہ 4 رکعت جیسے ظہر سے پہلے والی 4 سنتیں یہ بھی معقدہ ہیں، اور جمعہ کے فرضوں سے پہلے والی 4 سنتیں یہ بھی معقدہ ہیں، اور جمعہ کے فرضوں کے بعد والی یہ بھی معقدہ ہیں۔ تو ان سب کے پڑھیں، جمعہ کے بعد والی بھی غیر معقدہ ہے۔ 4 سنت جو ہیں معقدہ ہیں، جمعہ کے فرضوں سے پہلے والی 4 سنت یہ بھی معقدہ ہیں اور بعد والی بھی معقدہ ہیں۔ جی عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں وہ عشاء کے پہلے والی جو 4 سنتیں ہیں وہ غیر معقدہ ہیں، عشاء سے پہلے والی اور عصر سے پہلے والی غیر معقدہ ہیں، ظہر سے پہلے والی اور جمعہ کے فرضوں سے پہلے اور بعد والی یہ معقدہ ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اللہ تعالی ہم سب کو پابندی وقت کے ساتھ اپنی عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔